السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے صبح کی روشن کرنوں کے ساتھ میں سید صادق علی، میرے ساتھ ہے مفتی ناظم ارشادی صاحب۔ ہم نے اس پروگرام کو پھر سے شروع کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ ابھی نئے چینل پہ SBS 11 ڈیجیٹل ٹی وی پہ آنے والا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو اس کے سبھی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ملیں گے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ سیاست سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کی سمسیا ہے، اس پر بھی ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اس پر بھی ہمارے ایپیسوڈ بننا شروع ہو جائیں گے آنے والے وقت میں۔ تو ہم چاہتے ہیں ناظرین کہ یہ 15 اگست کی اس موقع پر ہم نے ہمارے پروگرام کو شروع کیا ہے پھر سے، اور آپ سب کو، تمام ہندوستانیوں کو ہم آزادی کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ چلیے، ہم آج کا جو عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آئیے ہم آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی ناظم ارشادی صاحب روشنی ڈالیں گے۔ ٹھیک بولا حضرت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک رجال صدقوا ما عہدوا اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ہمارے سید صادق صاحب، ہمارے جو ہے کیمرہ مین اظہر بھائی، مظہر بھائی، آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی ہے، اور جو ہے بہت خوشی کی بات ہے، یہ چینل 2 مرتبہ جو ہے پھر سلسلہ اس کا ٹوٹ گیا تھا، صبح کی روشن کرنیں، اس کا سلسلہ جو ہے موقوف ہو گیا تھا۔ اب 2 مرتبہ ان حضرات نے جو ہے بہت ہی مضبوط ارادے کے ساتھ میں اس کو شروع کیا ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری فرمائے۔ ہمارے صادق بھائی نے جو سوال اٹھایا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جو ہے دنیا کے سارے ایجوکیٹڈ حضرات، یہاں تک کہ ہمارے اس پیارے ملک کے ایک بہت بڑے شخص گزرے ہیں جنہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو انصاف کے ساتھ حکومت کرنا ہے اور صحیح ڈھنگ سے حکومت کرنا ہے تو سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے، اس لیے کہ آپ نے جو حکومت کی ہے، جو ہے عوام کا جو آپ نے خیال رکھا ہے، جسے وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی، یعنی اگر میں بولتا ہی جاؤں، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، بغیر غلو کے، اگر بولتا ہی جاؤں تو بہت زیادہ وقت اس کو درکار ہے۔ مجھے وقت بہت کم دیا گیا حضرات کی طرف سے، تو وہ شخصیت تھی کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی، اسلام کی مدد تھی، اور عمر کی ہجرت یہ اسلام کی نصرت تھی، اور عمر کی خلافت جو ہے یہ اسلام کی شان و شوکت تھی۔ انہوں نے جس طرز پہ حکومت چلائی ہے، ان کا عدل و انصاف، انہوں فاروق ان کا جو ہے لقب پڑ گیا تھا۔ فاروق معنی فرق اللہ بین الحق والباطل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر وہ شخص ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے حق اور باطل درمیان فرق کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 40ویں نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ مظہر بھائی، 40واں نمبر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 40 کا عدد یہ اپنے اندر تبدیلی رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص 40 دن تک تکبیر اللہ کی پابندی کر لے، اللہ تعالیٰ اسے 2 پروانے دیتے ہیں، تو جہنم سے نجات اور نفاق سے برات۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 دن میں اس کی صورت چینج ہوتی ہے، نطفہ ہے، پھر خون کا قطرہ ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر اس میں جان پڑتی ہے۔ تو 40 دن کے عدد میں اللہ رب العزت نے تبدیلی رکھی ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، دنیا میں انقلاب آ گیا۔
پہلے مسجد حرام میں کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو ہے پھر کھل کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی. اور جو ہے بہرحال تاریخ تو بہت بڑی ہے. مجھے آپ نے جو عنوان چھیڑا ہے، آپ کے عدل و انصاف، آپ کی حکومت کا طرز، مجھے اس کے اوپر جھلکیاں ڈالنا ہے، کچھ روشنی ڈالنا ہے. تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ جو گشت لگایا کرتے تھے، جو اس وقت اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کے لیے جو حضرات اللہ کے راستے میں ہوتے تھے، تو ایک ایک گھر پہ جانا، بیٹی آپ کے شوہر اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ سودا لانا ہو تو میں آپ کو سودا لا دیتا ہوں. کہ کسی گھر پہ دستک دیے، ماں آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، کوئی اگر آپ کی ضرورت ہے، سودا لانا ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے، تو میں جو ہے اس وقت 22 لاکھ مربع میل زمین کا جو حاکم ہو، جس کے نام سے اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسرت کانپ جایا کرتی تھی. فرمایا حضرت پاک نے جس راستے سے عمر گزرتے ہیں، شیطان اس راستے کا رخ نہیں کرتا. دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے اس شخص کے آگے. اتنی بڑی طاقت کا مالک، اتنی بڑی زمین کا حاکم ہے، لیکن صاحب گلیوں میں گشت لگا رہا ہے، راتوں میں گشت لگا رہا ہے. آپ کہاں کرتے تھے کہ اگر دریا دجلہ کے کنارے بھی کوئی کتا اگر بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے قیامت میں سوال ہو جائیں گے کتا بھوکا کیوں مرا. یہ آپ کی سوچ تھی کہ میری حکومت کے اندر کوئی بھوکا نہ رہے. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، چولہا جل رہا ہے، ہانڈی کے اوپر کچھ پک رہا ہے، ہانڈی رکھی ہوئی چولہے کے اوپر. پوچھا بچوں کی اماں سے کہ بہن کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں پردیسی ہوں اور حالات کی ماری ہوں اور یہاں پر آئے ہوں، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں. تو کہا کہ ہانڈی میں، کہا کہ وہ ہانڈی میں اس میں پانی ہے، پانی ابل رہا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے کہ بھی کھانا بن رہے ہیں، بچے بہل بہل کے سو جائیں گے، تو میں نے ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، پانی ابل رہا ہے. اور کہا کہ قیامت میں میرا اور عمر کا حساب تو اللہ سے ہی ہوگا. وہ جانتی نہیں تھی کہ عمر یہی ہے جو پوچھ رہے، وہ جانتی نہیں تھی. تو آپ رونے لگے. کہا کہ بہن عمر کو تمہارے بارے میں کیا پتا؟ کہا کہ پھر وہ ہمارے حاکم ہے، ہمارے خلیفہ ہے، ہماری خیر خبر کیوں نہیں رکھتے؟ اسی وقت نکلے واپس بیت المال میں آئے اور وہاں سے جو راشن کا سامان ہوتا ہے، کچھ گھی، پنیر وغیرہ، چربی وغیرہ اور ستو وغیرہ لیے اور پوری بوری میں بھر دیا. آپ کے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب اٹھائے تو کہا کہ اسلم میرے کمر پہ اس کو رکھ دو. تو حضرت اسلم نے کہا کہ اللہ جو ہے حضرت عمر امیر المؤمنین، ہم آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے کہا کہ قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، یہ کہا. اور اپنے جو ہے کہا کہ میرے کمر پہ رکھ دو اس تھیلے کو، اور لے کر گئے. بتائیے آج کے دور میں کون ایسا بادشاہ ہے، کون ایسا حاکم ہے، کون سا جو ہے پردھان منتری ہے جو ایسے جو ہے غریبوں کے پاس آ کے ان کی کم از کم خیریت پوچھ سکے کہ ابھی آپ کس حال میں جی رہے ہو. ایک معمولی ضلع کا جو ہے کلیکٹر ہوتا ہے یا جو ہے ایک نگر سیوک ہوتا ہے، وہ بھی ہماری آنکھیں ترس جاتی ہے کہ وہ جو ہے غریبوں کے اندر آئے اور ان سے حال احوال لے. یہ 22 لاکھ مربع میل زمین کا حاکم اور شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہوں اور اس زمانے کی سپر پاور طاقت دم توڑ دیتی ہے ان کے آگے، تو وہ شخص ہے. اور کپڑے پہ 14 پیون لگے ہوئے، جو لباس پہن کے گئے ہیں 14 پیون لگے، اللہ اکبر. اور اس زمانے کے جو ہے جو یہودیوں کے راہب تھے، جو ان کے بڑے پادری تھے، انہوں نے جب مسجد اقصی فتح ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے چابے تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہارا اس وقت تمہارا جو بادشاہ ہے، تمہارا جو خلیفہ ہے، ہم ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں چابی دیں گے، کسی کے ہاتھ میں ہم چابی نہیں دیں گے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بلایا حضرت عمر کو. حضرت عمر کہیں جاتے نہیں تھے، زیادہ سفر ان کے ہوتے نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے دل میں بات ڈالی. کہا کہ مشورہ کیا صحابہ اکرام سے اور مدینہ سے مسجد اقصی کا رخ کر لیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس بڑے بڑے بادشاہ وقت وہاں پر ہوں گے، دنیا دار لوگ ہوں گے، تو تھوڑا آپ بھی لباس اچھا پہن لیجئے اور اچھی سواری، اچھا گھوڑا لے لیجئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نہیں مسلمانوں کے پاس بھی کچھ ماشاءاللہ دولت کی ریل پہ آ چکی ہے. تو عمر نے ارادہ بھی کر لیا، اور بعض تاریخ میں آتا ہے کہ لباس پہن بھی لیا، ایک شاہانہ لباس پہن بھی لیا. پھر واپس گئے، شاہانہ لباس اتار کے پھینک دیا اور وہی اپنا پرانا لباس پہن لیا اور کہا کہ میری پرانی اٹھنے لے کر آؤ، میں اسی پہ جاؤں گا. اور آپ نے کہا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی ہے، اب ہمیں چیزوں میں عزت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھی ان کی خوبی. آج کا ذرا سا اگر صاحب ایک جو ہے کلیکٹر بننے کی بات تو بہت دور، منتری سنتری بننے کی بات تو بہت دور، کسی منتری سے اگر کسی کی پہچان ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، تو اس کے رویے بدل جاتے مظہر بھائی.
اس کے رویے بدل جاتے کہ میری تو صاحب فلاں سے پہچان ہے، بس میں تو اب کہاں غریبوں کو اپنے آس پاس بھٹکنے دوں گا. اس کا لباس بدل جاتا ہے، اس کا چال ڈال، اس کے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. اور عمر میں یہ بات نہیں تھی. تھے اتنے بڑے لیکن وہ اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو بھولتے نہیں تھے کہ میرا پاسٹ کیا تھا. اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی. میں کون تھا؟ مجھے اونٹ چلانا نہیں آتے تھے. اللہ نے اسلام کے ذریعے سے وہ صلاحیت دی ہے کہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، آپ کی جوتیوں کی برکت سے وہ مقام حاصل ہوا ہے. تو آپ نے وہی پرانی اٹھنی پر آئے اور وہی پیون جو ہے 14 پیون لگے ہوئے لباس کے ساتھ میں گئے اور کہا کہ ایک اونٹ ہے، تو کہا دونوں بیٹھ جائیں گے تو اونٹ پہ ظلم ہوگا. میں بیٹھ جاؤں گا تو لگام پکڑیں تو تجھ پہ ظلم ہوگا. میں لگام پکڑوں تو بیٹھ جائے تو مجھ پہ ظلم ہوگا. باری باری ہم چلیں گے، کبھی تو چلے کبھی میں چلوں. آخر ایسے ہی جو ہے ایک میل یہ چلتے، ایک میل غلام چلتا جو ہے. اور ایسے ہی جو ہے جب مسجد اقصی پہنچے تو وہ یہودی آئے، اپنی کتابیں ساتھ لے کر آئے. جس وقت وہاں پہنچے مسجد اقصی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو اس وقت حضرت عمر کی باری لگام پکڑنے کی تھی اور خادم کی باری اونٹ پہ بیٹھ. تو اس نے کہا حضرت میں التجا کرتا ہوں برائے مہربانی آپ اوپر آ جائیے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، انصاف انصاف، یہ ہے حضرت عمر کا انصاف، یہ انصاف ہے صادق بھائی. کہا کہ نہیں، تمہارا حق ہے، میں لگام پکڑوں گا. اور اسی انہیں مسلمانوں کو اس زمانے کی سپر پاور طاقت، اسلام کا بادشاہ خلیفہ جب پہنچ رہے تو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اونٹ کی لگام پکڑ کے وہاں پہنچے ہیں. تو وہ یہودیوں نے دیکھا کہ بھی تم میں سے، تو کہا کہ یہ خلیفہ ہے، بادشاہ یہ ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ غلام ہے. بس اسی وقت وہ اندر گئے، مسجد اقصی کی چابی لائی، کہا کہ یہ چابی آپ کے قدموں میں ہے، ہم آپ سے جنگ نہیں لڑ سکتے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایسا خلیفہ ہوگا. یہ انصاف تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اللہ نے وہ ایسا انعام بھی دیا. چونکہ مجھے بات بہت ہی مختصر کرنا ہے، یعنی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عنوان ایسا نہیں تھا کہ میں اتنے کم وقت میں بتا سکوں. حضرت یہ جو ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے 15 اگست کا، جی، تو آج جو سیاست چل رہی ہے، ہم اسی کے ریگارڈنگ ہم نے سوچا تھا کہ پہلا ایپیسوڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیں گے، کیونکہ ہمارے مسلم سماج کے لیڈر جو ہے، جو چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، میں نے سبھی کے منہ سے یہ سنا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نام استعمال کرتے ہیں، یا پھر شاید اپنے مفاد کے لیے، مگر عمل نہیں رہتا ہے اس طریقے کا. تو میں سوچا ہوں کہ شروعات ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے شروع کرتے ہیں. آنے والے وقت میں اپن اس کو جو ہے کنٹینیو رکھیں گے اور اس کو بڑھائیں گے ایپیسوڈ کو. جی، بہت ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے ماشاءاللہ. تو وہ جو واقعہ میں مکمل کر لیتا ہوں اور پھر بات ہم ختم کریں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب اس بوڑھی خاتون کے پاس گئے، بچے رو رہے تھے، تو جو ہے پھر بوریا اپنے کمر پہ لاد کر لے کے گئے، پھر خود اپنے ہاتھ سے چولہا جلایا اور جو ہے اس میں ہانڈی رکھی اور اس میں گھی پنیر وغیرہ ڈال کے ہریرا سا تیار کیا. عرب کی ایک ڈش ہوتی ہے ہریرا، وہ تیار کیا اور پھر بچوں کو جو ہے پلیٹ میں لے کر تقسیم کیا. پھر خود جو ہے بیٹھ گئے سائڈ میں. تو ان کے غلام نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرے دل نے چاہا کہ میں بچوں کو پھر ہنستا ہوا دیکھوں. یہ سوچ تھی. آج کے اگر حکمراں یہ ذہن میں سوچ بٹھا لے کہ اگر غربت کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے، کسان قرضوں کی وجہ سے، اور بہت نوجوان بچے جاب نہ ملنے کی وجہ سے، یا ہماری آج کی دور کی عورتیں جن کی عورتوں کی عزت اسلام نے سکھائی ہے، عورتوں کی حفاظت اسلام نے سکھائی ہے، تو عورتیں یہ بیچارے ڈر خوف کی وجہ سے اگر یہ پریشان ہے تو کیسے ان کی ضرورتیں ہم پوری کریں. تو بات نقشہ ہی کچھ اور ہوگا اس وقت. تو بہرحال پھر آپ نے یہ آپ کے جذبات تھے اور پھر اللہ صلہ بھی دیتے ہیں. میں اپنی آخری بات کر رہا ہوں کہ پھر اللہ صلہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی موتا فی سبیلک، کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی موت نصیب فرما اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما. یہ دعا کرتے تھے. تو جو ہے ہم مانگنے میں الفاظ کی کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا ایسی قبول کی کہ جو ہے آخر ایسی ہوا، ایک مجوسی غلام تھا، اس کے جو ہے اس کو باقاعدہ سازش کے تحت بھیجا گیا تھا. تو ابو لولو فیروز اس کا نام تھا. بہرحال نماز کے دوران اس نے جو ہے فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر پر اس نے 6 وار کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ 6 وار کیے، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے. اس وقت بھی آپ جب گرے بے ہوش ہو کر، عبد الرحمن بن عوف آگے آئے کہ سنبھالے، تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے عبد الرحمن کو آگے کر دیا کہ پہلے نماز مکمل کرو.
پہلے نماز پوری کرو, مجھے بعد میں دیکھنا. اس نے تقریباً اس ملعون شخص نے, ابو لولو فیروز نے 11 صحابہ اکرام کو تقریباً, یا 6 صحابہ اکرام کو اس نے جاتے وقت شہید کیا, یا 13 صحابہ اکرام کو اس نے زخمی کر دیا, جس میں سے 6 تو اسی وقت شہید ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن اس وقت زخموں کی حالت میں رہے. حکیم نے دوا دی, دوا کھاتے تو پھر پیٹ سے دوا آنتوں سے باہر آ جاتی, ہمیشہ بے ہوشی کی حالت ہوتی. لیکن اس بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا, ان کے کان میں آہستہ لوگ کہتے الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز, فوراً اٹھ جاتے, تاکہ ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کے دن میں کوئی اس کا دن میں حق ہی نہیں ہے. آخر جب آپ کی وفات ہو گئی, بہت بڑا جو ہے حادثہ ہوا, بہت بڑا خلا عالم اسلام میں پڑ گیا. آپ کی وفات ہوئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جو ہے آپ کا نماز جنازہ پڑھائی 1 محرم الحرام کو. یہ اس لیے بھی آپ کا جو ہے چینل مبارکبادی کا مستحق ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے, اور اسی محرم کی مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. تو بہرحال آپ کی ابتدا بہت اچھی ہو رہی ہے. تو جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے جو ہے مرض الوفات میں اپنے بیٹے سے کہا, حضرت عبداللہ سے, کہ بیٹا جاؤ امی جان عائشہ کے پاس جاؤ, اور میری تمنا یہ ہے کہ میں میرے دونوں ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں. تو آپ امی جان سے, کیونکہ ان کا گھر ہے, امی جان عائشہ سے اجازت لو اور کہو کہ عمر تم سے التجا کرتا ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو میں یہاں پر, مجھے جو ہے گھر میں آنے کی اجازت دے دیجیے, اور میں یہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہوں. جب حضرت عبداللہ گئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ میرے ابا جو ہے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں, حضرت عائشہ زار و قطار ہونے لگی. پہلے صدمے میں تھی حضرت عمر کے اس حملے سے, حضرت عمر پر جو حملہ ہوا تھا صدمے میں تھی, زار و قطار ہونے لگی, اور کہا کہ جو ہے یہ جگہ میں نے اپنے لیے جو ہے رکھی تھی, اور میری خواہش تھی کہ میں اس جگہ دفن ہوں, لیکن میں آج اپنے اوپر جو ہے حضرت عمر کو میں فوقیت دیتی ہوں اور میں ان کو اجازت دیتی ہوں. جب 2 مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ گئے کہ آپ کو اجازت ملے گی, خوشخبری لے لیجیے کہ آپ کو امی جان نے پرمیشن دے دی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی میں زندہ ہوں, ہو سکتا میرے رعب میں, میرے دبدبے کے اندر, میرے ادب میں انہوں نے اجازت دی ہو, جب میرا انتقال ہو جائے گا میرے جنازے کو اٹھانا اور اس گھر تک, روض اقدس تک میرے جنازے کو لانا, باہر جنازہ روک دینا, پھر 1 مرتبہ امی جان سے اجازت مانگنا, اگر اجازت دے دے تو مجھے روض اقدس میں دفن کرنا, اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے عام مسلمانوں کا قبرستان میں میری تدفین ہو جانا, جو ہے تدفین عمل میں لائی جائے. آخر ایسے ہی ہوا جب آپ کا انتقال ہو گیا جو ہے, اور پھر جنازہ اٹھایا گیا اور وہاں تک دروازے تک لایا گیا. پھر 2 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اجازت چاہی, اور امی جان نے روتے روتے جو ہے چادر لپیٹ کر باہر آ کے کہا کہ میں اپنے اوپر حضرت عمر کو آج فوقیت دیتی ہوں, اور پھر روضہ رسول کے اندر جو ہے آپ کی تدفین عمل میں آئی. تاریخ میں آتا ہے جب آپ کی تدفین عمل میں آ رہی تھی, آپ کو قبر کے سپرد کیا جا رہا تھا, اس وقت ایک شخص جو ہے گنگنا رہا تھا اور کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ عمر تم یہی آنے والے ہو, تم یہی آنے والے. وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا تھا عمر تم یہی آنے والے ہو, اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی تم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا دیکھا ہی نہیں. جب بھی ہم دیکھتے لوگ کہتے ابو بکر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر آئے, ابو بکر عمر گئے, ابو بکر عمر نے یہ بات کہی, ابو بکر عمر, اور ہمیشہ تم ساتھ میں ہوا کرتے تھے. تو تم اسی طرح جو ہے, مجھے پتا تھا کہ تم یہی تدفین تمہاری ہونے والی ہے, بہرحال تم ہی یہاں پر آؤ گے, تمہارا ہی حق تھا. حضور پاک نے ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ پکڑے, ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے, کہا کہ دیکھو لوگوں, ہم ایسی ہی ہے, ایسے ہی ہم جو ہے دفن ہوں گے, اور قیامت میں ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ میرے قدموں سے اٹھائے جائیں گے, دمشق میں وفات ہوئی, قدموں سے اٹھائے جائیں گے. یہ ان کی اسلام پر قربانیوں کی برکت ہے. اور آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میں وہ خوبیاں تھی کہ اللہ اس کو نبی بناتے, لیکن میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا. بہرحال یہ بہت بڑی آپ کی تاریخ ہے. تو آج کے حکمرانوں سے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرت جو ہے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں, کیسے آپ نے حکومت کی. ایک مہمان آتا ہے, آپ چراغ آپ نے بجھا دیا کہ بیت المال جو ہے یہ مہمان ہے, اور یہ چراغ جو لگا ہوا ہے روشنی کے لیے, یہ بیت المال کا تیل اس میں ڈالا ہوا ہے. یہ مہمان میرا پرسنل ہے, اس کی روشنی میں تم سے میں بات نہیں کر سکتا. مہمان کون ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب, مسلمان کے 4تھے خلیفہ, حضور پاک کے داماد. حضرت علی رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آپ نے چراغ بجھا دیا. تو آپ نے کہا کہ مہمان کے اکرام میں چراغ بجھاتے نہیں ہیں, عمر چراغ جلاتے ہیں. کہا کہ بات صحیح ہے, لیکن بیت المال کا جو ہے اس کے پیسوں سے اس کا تیل جلتا ہے, تم مجھ سے پرسنل ملاقات کے لیے آئے, یہ بیت المال کا تیل میں استعمال نہیں کر سکتا. وہ حکمراں جو سرکاری جو ہے پیسوں کا
غبن کرتے ہیں, دھوکہ دھڑی کرتے ہیں, اور جو حکومت غریبوں کے لیے جو پیسہ آتا ہے خود اس کو کھا جاتے ہیں, ڈکا بھی نہیں لیتے. تو اس تاریخ کے سیرت کا مطالعہ کریں, ہمارے آئیڈیل کیسے تھے, کیسے انہوں نے حکومت چلائی انصاف کے ساتھ. جب انہوں نے ایسا انصاف کے ساتھ حکومت چلائی, اللہ نے ان کی حکومت چاروں جو بڑی طاقت ہے, آگ, ہوا, مٹی اور جو ہے ہوا, اللہ نے چاروں چیزوں پہ ان کی حکومت دے رکھی تھی. ہوا نے ان کی یا ساری الجبل, ایک جمعہ میں بیان کر رہے تھے, ہزاروں کلومیٹر دور ایک جو ہے جنگ میں اللہ کے راستے میں جو ہے مجاہدین لڑ رہے تھے, آپ نے کہا یا ساری الجبل, اللہ نے ان کی آواز وہاں تک پہنچا دی ہوا کے ذریعے سے. زمین ایک مرتبہ زلزلہ زمین میں مدینے میں آیا, آپ نے زمین پہ قدم مارا یا کوڑا مارا, کہا زمین تو کیسے زلزلہ کر رہی ہے, زلزلے میں تو آ رہی ہے, ابھی تیرے اوپر عمر جیسا انصاف کرنے والا موجود ہے. آپ کے کوڑا مارنے زمین کا زلزلہ رک گیا. آگ جل کر آ رہی ہے, تمیم داری کو بھیجا کہ آگ کو رومال سے ایسا ہاکا جیسے بیلوں کو ہاکتے ہیں, اور آگ کو سوراخ میں بند کر کے آیا جہاں سے وہ نکلی تھی. آگ پہ آپ کی حکومت. پانی دریائے نیل کا واقعہ پتہ ہے, مصر کے اندر رک گئی. آپ نے خط بھیجا کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہوں گا تو پھر تجھے حکم دیتے چل, اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا ہوں گا تو تیری ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دریا نیل جب سے بہنا شروع ہوا 7 ہاتھ اوپر بہا, اور آج تک بہ رہا اور قیامت تک بہتا رہے گا انشاءاللہ. آگ, پانی, ہوا, مٹی, ہر چیز پہ تو عمر کی حکومت تھی, اس لیے کہ انہوں نے انصاف سے حکومت کی تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمراں کو بھی ایسے انصاف والی حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے صادق بھائی کے لیے, اظہر مظہر بھائی کے لیے بھئی, آپ ہمارے ناظرین سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہا کیجئے. ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں, دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور ہم ہماری طرف سے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے, ان کے چینل کے لیے مبارکبادی ہے. اللہ ان کے چینل کو جو ہے اس میں استقامت نصیب فرمائے. نظر پہ ماشاءاللہ ہماری SBS 11 ڈیجیٹل جو ہے صادق بھائی نے ایک نیا جو ہے چینل بنایا ہے, اور ہمارے مظہر بھائی کا بھی جو ہے ماشاءاللہ چینل ہے. تو ہم یہ امید کریں گے انشاءاللہ کہ ان چینل کے ذریعے سے دین کی خوب جو ہے دعوت لوگوں تک پہنچتے رہیں, دین کی باتیں لوگوں تک پہنچتے رہیں, تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے, اس کے ذریعے سے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی, اور حالت حاضرہ میں جو چل رہا ہے ریئل وہ لوگوں تک پہنچ جائے, ایسے اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کے فیصلے فرمائے.